بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سچے واقعات سننے والے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صاحبزادہ قاری عطاء الرسول سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سٹوری یوٹیوب چینل۔ بہترین اسلامی واقعات روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن روزانہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک اور نیا سچا واقعہ۔ شہزادہ معصوم علی اصغر کی شہادت کا تفصیلی واقعہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، تم صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عرض کی، یا حسین رضی اللہ، کون و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ قاسم نثار ہو گئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے گی، شاید ابھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے، آپ نے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کیا اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت تک جس غم گساری اور وفاداری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کچھ اور کہنا ہی چاہتی تھی کہ حضرت بی بی شہربانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، فرعون محمد کی قربانی سے لے کر امام علی اکبر کی شہادت تک میں خاموش رہی ہوں اور اب تک نہ کوئی شکایت کی ہے، نہ کوئی درخواست، شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا، میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، سر بھی ایک سائیڈ پہ ڈھل چکا ہے، تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا، مامتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں، آپ میرے لال کو لے جاؤ، دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے کسی دکھاؤ اور کہو کہ ظالمو، اگر قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی ہی دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے کہ اگر عمر بن سعد نہیں تو نہ صحیح، اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو تو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، شہربانو، یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے جن ظالموں کو اون و محمد پر ترس نہ آیا، قاسم و عباس پر ترس نہ آیا، جنہوں نے امام علی اکبر بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک وہ منظر تھا، وہ منظر کتنا قیامت خیز تھا، وہ سما کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لال نے شہربانو کی گود سے اپنے شیر خوار بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور بی بی شہربانو نے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے اللہ کے حوالے۔ شہربانو نے پھر عرض کیا، یا حسین علیہ السلام، گرم لو کے تپیڑوں سے کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو۔ عمر بن سعد سے کہنا، یہ تمہارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا، مجھے امید ہے میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ شہزادہ دو عالم نے شیر خوار امام علی اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانو نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، بہن دعا کیجئے عمر بن سعد کو میرے لال کی بے کسی اور معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کا لال اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر بن سعد نے حضرت سیدنا امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا اور ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے ہیں، صلح کے لیے قرآن اٹھا لائے ہیں، اور دیکھو اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت پر صلح کریں تو ان کا خیر مقدم کرنا، اگر یزید کی بیعت کیے بغیر صلح کرنی چاہے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے معاذ اللہ قرآن کو بھی شہید کر دینا۔ عمر بن سعد نے امام علی مقام کو کھڑے دیکھا تو کہا، حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا،
خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اگر میں نے خود آنا ہوتا تو آن و محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جانثاری سے پہلے آتا۔ اگر میں نے آنا ہوتا تو امام علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا۔ جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اگر کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں تو حسین پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے دامن میں اس ننھے سے بچے کو لے کر آیا ہوں، اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر بن سعد دیکھ، اہل بیت کے اس شیر خوار بچے کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، اور شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے، اور یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے، شیر خوار ہے، اور ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو نہیں سمجھتا، ابھی اس کو کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا قصور نہیں ہے، اور اس لیے مجھے نہیں کہ میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو 2 ہی قطرے پانی کے ڈال دے، شہربانوں کے شیر خوار کو پانی کی 2 بوندیں دے دو، نہیں، اصغر کو نہیں، شہربانوں کے بچے کو بھی نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پانی دے دو۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان تیرے اس ایثار کی قدر کریں گے، اور میرے نانا پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمر بن سعد، یزید کی حکومت و سلطنت، ابن زیاد کی عیش و عشرت، تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند ساعتوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کے سانس کی کیفیت بھی بدل چکی ہے، اور دیکھ اس کا مٹکا بھی ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور پھر امام علی اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا علی اصغر اٹھو، اور حق صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، دین و شریعت کی آخری آیت بن کر، تمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر بن سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خداوندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور وہ توڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ وہ تو انسانیت کے تمام سنہری اصولوں کو چھوڑ کر وحشت و بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، اور ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے، پتھر بھی نہیں، پتھر کی چٹانیں تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور عمر بن سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین علیہ السلام، تیرے دادے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ حسین علیہ السلام، تیرے نانے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین علیہ السلام، اپنے دادے سے پانی مانگ، اپنے نانے سے پانی مانگ۔ عمر بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید کا خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر بن سعد، آسمان سے پانی کے پرنالے اب بھی بہہ سکتے ہیں، مگر ظالمو، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور ہمارے صبر کی انتہا۔ عمر بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر کربلا کے شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا، اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا تو خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین نے خون کا چلو بھر لیا اور آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، اے حسین، خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین، مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا کہ انکار اسما کو ہے، راضی زمیں بھی نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں بھی نہیں۔
میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی امامت پر اعتراض کرنے والوں ذرا دیکھو اور غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں، چشم باطن سے دیکھو، یہ کس کا لخت جگر تھا جو قربان ہو گیا؟ یہ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا جو بجھ گیا؟ یہ کس باغ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا، جو بن کھلے مرجھا گیا؟ کس کی جھولی میں تڑپا؟ اس نے کس کی گود میں دم توڑا؟ اس نے کس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا؟ اسے کس جرم کی سزا ملی؟ اس کا قصور کیا یہ تھا کہ تمہاری نظر میں اگر یزید کی حکومت کا باغی تھا تو امام حسین علیہ السلام تھا، اگر مجرم تھا تو امام حسین تھا، مگر اس ننھے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ تو یزید کی حکومت کا باغی نہ تھا، یہ تو ابھی کسی کی بغاوت یا اطاعت کو جانتا ہی نہ تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، اس شیر خوار بچے کو 3 دن تک پیاسا رکھنے کے ساتھ باغ کی جھولی میں تیر مار کر حلال کر دینا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جھگڑا بغاوت کا نہ تھا بلکہ بنی امیہ کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا تھا؟ وہ کسی ہیلے بہانے سے آل مصطفیٰ کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتا نہ دیکھوں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ انعام مل ہی گیا کہ اللہ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیارے خلیل، اس سے پہلے تم صرف نبی ہی تھے، لیکن آج کے بعد تم نسل انسانی کے امام بھی ہو۔ تو ایک مقدس انسان جو اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، وہ تو نسل انسانی کا امام بن جاتا ہے، مگر اس پیکر صبر و شکر اور مجسمہ تسلیم و رضا کی امامت پر شک کرتے ہو، جس نے میدان کربلا کے حق و باطل مرکے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سارا کنبہ ذبح کرایا، جس نے عون و محمد کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا، جس نے قاسم و عباس کے بازو قلم ہوتے بھی دیکھے، جس نے امام علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھے، جس نے اپنے معصوم علی اصغر کو اپنی جھولی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ بی بی شہر بانو اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیمہ کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اس سوال پر عمر بن سعد کیا جواب دیتا ہے؟ وہ اس امید میں تھی عمر بن سعد یا اس کے 20,000 لشکر میں سے ضرور کسی کے دل میں معصوم علی اصغر کی بے کسی پر رحم آ جائے گا اور حضرت امام حسین ہنستے ہوئے خیمے میں واپس آئیں گے، مگر ان پاک دامن بیویوں کی یہ امید بھی فوراً ٹوٹ گئی جب نور نگاہ علی اصغر کی لاش بی بی شہر بانو کی گود میں رکھ دی اور بہن زینب کو فرمایا، لو تمہارا اصغر بھی آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ شہر بانو چلا اٹھی، آئی یہ کیا ہو گیا میرے لال کو، اور سیدہ زینب چکرا کر گر پڑی۔ شہر بانو اپنے بچے کی لاش سے لپٹ گئی، آئے میری عمر بھر کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ گئی، آئے میری گود خالی ہو گئی، مجھے علم نہ تھا، ورنہ میں بھی نہ میں بھی اس کو نہ بھیجتی۔ اللہ، اب میں بے اولاد ہو گئی ہوں، بیٹا اصغر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ خالی جھولا کون جھلائے گا؟ اے بیٹا اس جھولی میں اب کس کو سلاؤں گی اور یہ جھولا کس کو جھلاؤں گی؟ اچھا بیٹا جاؤ، میری گود کو چھوڑ کر دادی فاطمہ کی گود میں جاؤ، حسین علیہ السلام کے دامن سے نکل کر نانا مصطفیٰ کے دامن میں جاؤ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے پیارے اصغر، میں تمہیں بھتیجا نہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اون محمد سے بڑھ کر تم سے پیار کیا کرتی تھی، بھائی افسوس کہ تم بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے۔ تمہاری بہن صغرا نے مجھ سے پوچھا کہ اصغر کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ پھر دونوں نے اصغر کی لاش کو امام پاک کے حوالے کر دیا۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے خون آلودہ دامن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے خیموں میں لے چلے۔ خیموں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لال نے چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے لال کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عرض کی، میرے مولا میری چھوٹی سی قربانی قبول فرما، آمین۔ یہ واقعہ خاک کربلا کتاب سے لیا۔